جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ، بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ حضرات گرامی قدر سلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں آج کی اس مبارک شب یعنی شب ولادت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساتھ ہی ساتھ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت نیز آنے والی اس کے بعد کے دن میں جو جناب شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی ولادت ہے، یہ تمام ولادتوں کی اور خوشیوں کی مبارکبادی آپ سبھی حضرات کی خدمت میں تقدیم کرتے ہیں، اور آپ سب کی طرف سے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تمام مومنین کی خدمت میں، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ آئیے آج کے اس پروگرام کو بھی شروع کریں، جیسا کہ ہمارا دستور ہے کہ کلام الہی سے آغاز کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم
كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. آئیے مدح سرکار میں چند اشعار اور اس کے بعد نظم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کفر باطل ہو گیا وہ حق نما پیدا ہوئے، یعنی دنیا میں محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے. کفر باطل ہو گیا وہ حق نما پیدا ہوئے، یعنی دنیا میں محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے. تخت اوندھے کل سلاطین جہاں کے ہو گئے، تخت اوندھے کل سلاطین جہاں کے ہو گئے. کفر کی دنیا میں بن کر زلزلہ پیدا ہوئے، کفر کی دنیا میں بن کر زلزلہ پیدا ہوئے. اور رحمت للعالمین جن کو خدا نے کہہ دیا، رحمت للعالمین جن کو خدا نے کہہ دیا، رحمت للعالمین جن کو خدا نے کہہ دیا. امت عاصی کا بن کے آسرا پیدا ہوئے، امت عاصی کا بن کے آسرا پیدا ہوئے. اور ایسے نورانی کے جن کے جسم کا سایہ نہیں، ایسے نورانی کے جن کے جسم کا سایہ نہیں. حق ہی جانے کون ہیں یہ اور کیا پیدا ہوئے. کل رسولوں میں ہے افضل اور خاتم الانبیاء، کل رسولوں میں ہے افضل اور خاتم الانبیاء. ابتدا میں نور تھے اور انتہا پیدا ہوئے.
ابتدا میں نور تھے اور انتہا پیدا ہوئے، آمنہ بی بی مبارک ہو پسر یہ گود میں، آمنہ بی بی مبارک ہو پسر یہ گود میں، جو کہ ہے خیر البشر خیر الورا پیدا ہوئے، جو کہ ہے خیر البشر خیر الورا پیدا ہوئے، اور پاک انگلی کا اشارہ چاند ٹکڑے ہو گیا، پاک انگلی کا اشارہ چاند ٹکڑے ہو گیا، آج وہ معجز نما پیدا ہوئے، آج وہ معجز نما پیدا ہوئے۔ انہیں اشعار کے ساتھ اب میں دعوت دیتا ہوں حمزہ خان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آئیں اور بارگاہ رسول میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی کو پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ چند اشعار سماعت فرمائیں پیغمبر اکرم کی شان میں کہ ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا، ملا جو کچھ زمانے کو خزینہ ہے محمد کا، اور بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا، بنے ہیں انبیاء جس سے پسینہ ہے محمد کا، جہاں ہر شے سما جائے اسے قرآن کہتے ہیں، جہاں ہر شے سما جائے اسے قرآن کہتے ہیں، جہاں قرآن سما جائے وہ سینہ ہے محمد کا، جہاں قرآن سما جائے وہ سینہ ہے محمد کا۔ اور ایک چند اشعار سماعت فرمائیں امام علی کی شان میں کہ اس طرح محمد نے دکھائی ہے ولایت، اس طرح محمد نے دکھائی ہے ولایت، ہر وقت ہر ایک ذہن پہ چھائی ہے ولایت، ہر وقت ہر ایک ذہن پہ چھائی ہے ولایت، اور غیروں کی ولایت کا تصور ہی نہیں ہے، غیروں کی ولایت کا تصور ہی نہیں ہے، حیدر کی میرے دل میں سمائی ہے ولایت، حیدر کی میرے دل میں سمائی ہے ولایت، اور غیروں کو تو غیروں نے بنا رکھا ہے مولا، غیروں کو تو غیروں نے بنا رکھا ہے مولا، حیدر کی فقط عرش سے آئی ہے ولایت، حیدر کی فقط عرش سے آئی ہے ولایت۔ اور توجہ چاہتا ہوں کہ کاندھوں پر رسالت نے بٹھائے ہیں جو حسنین، ایک صلوات کا سہارا دیں کہ توجہ چاہتا ہوں، حسنین نہیں عید کے دن دوش نبی پر، حسنین نہیں عید کے دن دوش نبی پر، کاندھوں پر رسالت نے بٹھائی ہے ولایت، کاندھوں پر رسالت نے بٹھائی ہے ولایت۔ اور مقتل کے سلگتے ہوئے ہنگام میں شہنے، مقتل کے سلگتے ہوئے ہنگام میں شہنے، اولاد کا خون دے کے بچائی ہے ولایت، اولاد کا خون دے کے بچائی ہے ولایت۔ توجہ چاہتا ہوں کہ اکبر کے جگر نے اسے آباد کیا ہے، اکبر کے جگر نے اسے آباد کیا ہے، عباس کے ہاتھوں نے سجائی ہے ولایت، عباس کے ہاتھوں نے سجائی ہے ولایت، اکبر کے جگر نے اسے آباد کیا ہے، عباس کے ہاتھوں نے سجائی ہے ولایت۔ آخری شعر دیکھیے گا کہ کہنے کو تو سجاد ہیں پر بنت علی نے، کہنے کو تو سجاد ہیں پر بنت علی نے، جلتے ہوئے خیموں سے بچائی ہے ولایت، جلتے ہوئے خیموں سے بچائی ہے ولایت۔ ایک بہت ہی سبق آموز کلام علامہ اقبال کا پیش کر رہا ہوں کہ کل مذہب پوچھ کر بخش دی تھی جان میری، کل مذہب پوچھ کر بخش دی تھی جان میری، آج فرقہ پوچھ کر اس نے ہی لے لی جان میری، آج فرقہ پوچھ کر اس نے ہی لے لی جان میری۔ اور مت کرو رفع دین پر اتنی بحث مسلمانوں، مت کرو رفع دین پر اتنی بحث مسلمانوں، نماز تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں، نماز تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں، تم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ چھوڑنے کی فکر میں لگے ہو، تم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ چھوڑنے کی فکر میں لگے ہو، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کی سازش میں لگے ہیں، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے کی سازش میں لگے ہیں۔ اور زندگی کے فریب میں ہم نے ہزاروں سجدے قضا کر ڈالے،
زندگی کے فریب میں ہم نے ہزاروں سجدے قضا کر ڈالے، جنت کے سردار نے تیروں کی برسات میں بھی سجدہ قضا نہیں کیا، جنت کے سردار نے تیروں کی برسات میں سجدہ قضا نہیں کیا۔ اور سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ اور کافر جب سجدہ کرتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، شعر دیکھیے گا کہ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ بنا دیں، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ بنا دیں، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور۔ اور کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان، کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان، ضرورت سجدہ کراتی عبادت کون کرتا ہے، ضرورت سجدہ کراتی عبادت کون کرتا ہے، ضرورت سجدہ کراتی ہے عبادت کون کرتا ہے۔ پھر آج حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی، پھر آج حق کے لیے جاں فدا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی، وفا بھی جھوم اٹھے یوں وفا کرے کوئی۔ اور نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے، نماز 1400 سالوں سے انتظار میں ہے کہ اب صحابہ کی طرح مجھے ادا کرے کوئی، کہ اب صحابہ کی طرح مجھے ادا کرے۔ ایک خدائی تو ہے جو سجدوں میں مان جاتا ہے، ایک خدائی تو ہے جو سجدوں میں مان جاتا ہے، ورنہ انسان تو جان لے کے بھی راضی نہیں ہوتا، ورنہ انسان تو جان لے کے بھی راضی نہیں ہوتا۔ اور آخری شعر کے دے دی اذان مسجدوں میں حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، دے دی اذان مسجدوں میں حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح، باہر تخت پہ لکھ دیا اندر نہ آئے فلاں اور فلاں، باہر تخت پر لکھ دیا اندر نہ آئے فلاں اور فلاں۔ ایک باز بلند صلوات بھیج دیں۔ نعرہ حیدری، شعر دیکھیے گا کہ نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی، میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی۔ اور بی بی زینب فرماتی ہیں کہ کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنا، کربلا کرب و بلا حسن تیرا کیا کہنا، ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی، ایسی جنت تو فلک پر بھی بنائی نہ گئی۔ توجہ چاہتا ہوں کہ کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، کربلا آج بھی زندہ ہے مثال حمزہ، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی، یہ حقیقت کسی ہندا سے چبائی نہ گئی۔ باز بلند صلوات بھیج دیں۔ دوبارہ فرمائش ہوئی تھی کہ یہ کلام کو پیش کریں، لہٰذا عید زہرا میں اس کو پیش کیا تھا۔ قلم کے اوپر لکھا ہے کہ راستہ عشق و محبت کا سکھاتا ہے قلم، دل کے سوئے ہوئے جذبوں کو جگاتا ہے قلم، شمع تاریک فضاؤں میں جلاتا ہے قلم، نظم سے نثر کی تقدیر بناتا ہے قلم، جلوہ آیہ قرآن ہمیں دکھلاتا ہے، خود خدائے تو جہاں اس کی قسم کھاتا، اور لوح محفوظ سے آتا تو خلا میں رہتا، کہیں رہتا تو دل شیر خدا میں رہتا، یہ نہ ہوتا تو یہ قرآن ہوا میں رہتا۔ نور کو حرف کا پابند کیا ہے اس نے، کلمہ حق کو قلم بند کیا ہے اس نے، ہے یہ قبضے میں تو پھر لالو گوہر کچھ بھی نہیں، سامنے اس کے حکومت کا اثر کچھ بھی نہیں، اور محروم ہے اس سے تو بشر کچھ بھی نہیں۔ اپنی امت سے نہ دینار و درہم مانگا تھا، آخری بار پیغمبر نے قلم مانگا تھا، آخری بار پیغمبر نے قلم مانگا تھا۔ جب قلم صحیح ہاتھوں میں ہوتا ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب غلط ہاتھوں میں پڑ جاتا ہے تو جب بڑھی شام کے دربار میں عظمت اس کی، جس کو دیکھو وہی کرتا تھا تجارت اس کی، شور تھا دیکھو وہ بکتا ہے مورخ کا قلم، مورخ کا قلم ہے کہ مفسر کا قلم، کچھ گراں بکتا تھا انصار و مہاجر کا قلم، جن سے بازار بنا فاسق و فاجر کا قلم، راوی کہتا تھا روایت کا بھرم بیچیں گے، کل صنم بیچا تھا اور آج قلم بیچیں گے۔ جب قلم زیادہ ہی بکنے لگتا ہے تو پروردگار عالم اپنے بندوں کے ذریعے بچاتا ہے۔ کر گیا درد و جفا کو تہو بالا یہ قلم، کر گیا درد و جفا کو تہو بالا یہ قلم، تیغ کی طرح فرزدق نے نکالا یہ قلم، اور کفن باندھ کے دیبل نے سنبھالا یہ قلم، کفن باندھ کے دیبل نے سنبھالا یہ قلم۔
نشہ بیعت فاسق کا اتارا اس نے، ایک حملے میں کئی نسل کو مارا اس نے، ایک حملے میں کئی نسل کو مارا اس نے۔ ماشاءاللہ بہترین اشعار مختلف موضوعات پر حمزہ خان صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ نماز کا تذکرہ ہوا، چند اشعار کے اے دوست کیا بتاؤں تجھے کیا نماز ہے، اے دوست کیا بتاؤں تجھے کیا نماز ہے، اقرار عبدیت کا طریقہ نماز ہے، اقرار عبدیت کا طریقہ نماز ہے، بنیاد شرح دین جو ہے تنہا نماز ہے، حق تک رسائیت کا وسیلہ نماز ہے، گر یہ قبول ہے تو عمل سب قبول ہیں، گر یہ نہیں قبول تو ہم بے اصول ہیں۔ کیا ہے نماز منزل عقبیٰ کا راہ بر، ہے ساتھ ساتھ حشر کے دن تک یہ ہم سفر، اس راہ بر سے ہوتی ہے آسان راہ گر، خطرہ لحد کا کوئی نہ محشر کا کچھ خطر، اس کا سوال ہوگا حساب و کتاب میں، اس کا سوال ہوگا حساب و کتاب میں، آئے گی کام پہلے سوال و جواب میں، آئے گی کام پہلے سوال و جواب میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے چند اشعار جو 12 ربیع الاول سے لے کر کے 17 ربیع الاول تک جو ہفتے وحدت کی مناسبت سے مناتے ہیں، اور چند اشعار جو پڑھ رہے تھے حمزہ خان کہ تفرقہ نہیں کرنا چاہیے، اور جو لوگ تفرقہ کرتے ہیں، اور اس حوالے سے اس کا ایک تصویر پیش کر رہے تھے کہ چھوڑ دو باطل کی باتیں لو شریعت کا پیام، چھوڑ دو باطل کی باتیں لو شریعت کا پیام، خود خدا قرآن میں دیتا ہے وحدت کا پیام، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، خود خدا قرآن میں دیتا ہے وحدت کا پیام، ہفتہ وحدت کا سرمایہ خمینی نے دیا، ہفتہ وحدت کا سرمایہ خود خمینی نے دیا، در حقیقت یہی انس و محبت کا پیام، رحمت للعالمین کی آج آمد کا، رحمت للعالمین کی آج آمد کا ہے دن، رحمت للعالمین کی آج ہے آمد کا دن، سب کی خاطر بن کے آئے ہیں وہ رحمت کا پیام، سب کے خاطر بن کے آئے ہیں وہ رحمت کا پیام، اور باخدا اس کو خدائے دو جہاں دے گا سزا، باخدا اس کو خدائے دو جہاں دے گا سزا، باخدا اس کو خدائے دو جہاں دے گا سزا، جو کسی بھی قوم کو دیتا ہے نفرت کا پیام، جو کسی بھی قوم کو دیتا ہے نفرت کا پیام۔ انہی اشعار کے ساتھ اب میں گزارش کرتا ہوں احتشام صاحب سے کہ عام بارگاہ ہے سرکار دو عالم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ آپ تمام حاضرین کو جشن ولادت پیغمبر اکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 4 مصرے تاریخ کے حوالے سے کہ دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا، خوشبو گلاب کی ہے پسینہ رسول کا، خوشبو گلاب کی ہے پسینہ رسول کا، ہو آپ کو مبارک مہینہ رسول کا، ہو آپ کو مبارک مہینہ رسول کا۔ ہم جو یہ اہتمام کرتے ہیں، ہم جو یہ اہتمام کرتے ہیں، اپنا اعلیٰ مقام کرتے ہیں، اب فرش محفل پہ آنے والوں کو عرش والے سلام کرتے ہیں۔ اور نماز کی بات ہو رہی تھی تو نماز کے حوالے سے 2-4 منٹ کی سمجھ۔ سید قیصر عباس بحیروی کا یہ کلام ہے۔ نماز سے بشریت عروج پاتی ہے، نماز سے بشریت عروج پاتی ہے، نماز شیوہ انسانیت سکھاتی ہے، نماز شیوہ انسانیت سکھاتی ہے، نماز سے رخ فطرت پہ آب آتی ہے، نماز سے رخ فطرت پہ آب آتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، اسی ادا سے طبیعت کا پھول کھلتا ہے، اسی
ادا سے طبیعت کا پھول کھلتا ہے، سکون قلب اسی بندگی سے ملتا ہے، سکون قلب اسی بندگی سے ملتا ہے، اگر وجود ہے گلشن تو رنگ بو ہے نماز، اگر وجود ہے گلشن تو رنگ بو ہے نماز، نجات جس کا صلہ ہے وہ جستجو ہے نماز، نجات جس کا صلہ ہے وہ جستجو ہے نماز، میان طالب مطلوب گفتگو ہے نماز، میان طالب مطلوب گفتگو ہے نماز، خلوص ہو تو مسلمان کی آبرو ہے نماز، خلوص ہو تو مسلمان کی آبرو ہے نماز، جمال فخر اسی پیرہن سے ملتا ہے، جمال فخر اسی پیرہن سے ملتا ہے، یہ وہ لباس ہے جو پنجتن سے ملتا ہے، یہ وہ لباس ہے جو پنجتن سے ملتا ہے۔ ولادت امام صادق علیہ السلام بھی ہے۔ سعید زید پوری صاحب کے کلام ہیں، اس کے چند اشعار کے امام صادق علیہ السلام کی شان میں کہ ہر لب مومن پہ اب صلی علی آنے کو ہے، ہر لب مومن پہ اب صلی علی آنے کو ہے، ہر لب مومن پہ اب صلی علی آنے کو ہے، جعفر صادق وصی مصطفیٰ آنے کو ہے، جعفر صادق وصی مصطفیٰ آنے کو ہے، اور حضرت باقر کے گھر میں ہے ملائک کا ہجوم، حضرت باقر کے گھر میں ہے ملائک کا ہجوم، ہے صدا ہر سو یہی شاہ ہدا آنے کو ہے صدا ہر سو یہی شاہ ہدا آنے کو ہے، اور حکم رب سے آمدے، حکم رب سے آمدے جعفر کے دینے تہنیت، جھومتی اب خلد سے باد صبا آنے کو ہے، جھومتی اب خلد سے باد صبا آنے کو ہے، 17 ماہ ربیع ہے آئیے پڑھ لیں درود، ایک صلوات پر آواز بلند۔ 17 ماہ ربیع ہے آئیے پڑھ لیں درود، 17 ماہ ربیع ہے آئیے پڑھ لیں درود، کشتی دین خدا کا ناخدا آنے کو ہے، کشتی دین خدا کا ناخدا آنے کو ہے۔ ان اشعار کے ساتھ اب میں آواز دیتا ہوں غریب حسین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ ہے سرکار میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ ولادت رسول خدا اور امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سبھی کو بہت بہت مبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ خدا نے بھیجا محمد کو رہبری کے لیے، خدا نے بھیجا محمد کو رہبری کے لیے، اور ہم کو حکم دیا ان کے
پیروی کے لیے خدا نے بھیجا محمد کو رہبری کے لیے، اور ہم کو حکم دیا ان کے پیروی کے لیے۔ ہے یہ ضروری مسلمان کے زندگی کے لیے، ہے یہ ضروری مسلمان کے زندگی کے لیے، عمل ہو اپنا فقط رب کی بندگی کے لیے، عمل ہو اپنا فقط رب کی بندگی کے لیے۔ اصول دی ہے شریعت کا منزل مقصود، اصول دی ہے شریعت کا منزل مقصود، فروع دی ہے انسان کے بہتری کے لیے، فروع دی ہے انسان کے بہتری کے لیے۔ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد، نظام رب ہے یہ انسان کے زندگی کے لیے، نظام رب ہے یہ انسان کے زندگی کے لیے۔ قرآن و علم کی تعلیم سب پہ واجب ہے، قرآن و علم کی تعلیم سب پہ واجب ہے، نبی کا قول ہے ہر ایک امتی کے لیے، نبی کا قول ہے ہر ایک امتی کے لیے۔ امام جعفر صادق کی بھی ولادت ہے، امام جعفر صادق کی بھی ولادت ہے، خوشی کی رات ہے یہ آج ہم سبھی کے لیے، خوشی کی رات ہے یہ آج ہم سبھی کے لیے۔ کمیل مدح سرائی میں یہ بھی لازم ہے، کمیل مدح سرائی میں یہ بھی لازم ہے، زباں بھی پاک ہو پاکیزہ شاعری کے لیے، زباں بھی پاک ہو پاکیزہ شاعری کے لیے۔ رسول اللہ کی مدحت ثنائے حیدر صفدر، رسول اللہ کی مدحت ثنائے حیدر صفدر، جو لکھنا ہے تو لکھ تسنیم و کوثر سے قلم دھو کر، نہ ہرگز بحث میں پڑھنا کہ یہ افضل کہ وہ افضل، نہ ہرگز بحث میں پڑھنا کہ یہ افضل کہ وہ افضل، نبی اپنی جگہ اعلیٰ علی اپنی جگہ بہتر، نبی اپنی جگہ اعلیٰ علی اپنی جگہ بہتر، نہ ہرگز بحث میں پڑھنا کہ یہ افضل کہ وہ افضل، نبی اپنی جگہ اعلیٰ علی اپنی جگہ بہتر۔ علی نے عمر بھر خود کو بتایا ہے غلام ان کا، علی نے عمر بھر خود کو بتایا ہے غلام ان کا، وہ کافر ہے بتائے جو علی کو بہتر و برتر۔ یہ آخر سب نبیوں میں، یہ اول سب اماموں میں، یہ آخر سب نبیوں میں، یہ اول سب اماموں میں، نبی اخلاق کا پیکر علی اخلاص کا پیکر، نبی اخلاق کا پیکر علی اخلاص کا پیکر، نبی یہ وہ نبی ہیں جن کو علم غیب حاصل ہے، علی وہ جن کو باب علم خود کہتے ہیں پیغمبر۔ اور وہاں راہ رسالت سے یہاں راہ امامت سے، وہاں راہ رسالت سے یہاں راہ امامت سے، نمایاں خدمتیں کی دین کی دونوں ہی نے مل کر، اور زمانہ کچھ کہے لیکن یہ موجز کا عقیدہ ہے، نبی بعد خدا اعلیٰ علی بعد نبی بہتر، نبی بعد خدا اعلیٰ علی بعد نبی بہتر۔ انہی اشعار کے ساتھ اب سہیل مرزا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے اشعار سے بارگاہ سرکار دو عالم میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی حضرات کو یہ جشن، یہ مسرت بہت بہت مبارک ہو۔ چار مصرع سماعت فرمائیں کہ جشن میلاد ہے ماحول بنائے رکھیے، جشن میلاد ہے ماحول بنائے رکھیے، اپنی ہر سانس کو خوشیوں میں سجائے رکھیے، جشن میلاد ہے ماحول بنائے رکھیے، اپنی ہر سانس کو خوشیوں میں سجائے رکھیے،
آج کی رات سہانی ہے وہ آئیں گے ضرور، آج کی رات سہانی ہے وہ آئیں گے ضرور، اپنی یادوں کی چراغوں کو جلائے رکھیے، اپنی یادوں کی چراغوں کو جلائے رکھیے۔ چار میں سے سماعت فرمائیں مولا علی کی شان میں کہ بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہ سرفراز ہوتا ہے۔ بشر کی سربلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے سر میدان وہ سرفراز ہوتا ہے۔ جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، جہاں پر ختم ہوتی ہے حدود عقل انسانی، وہاں سے مرتضیٰ کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ چار میں سے سماعت فرمائیں سرکار کی شان میں کہ چومے ملک نہ کیسے کف پا رسول کا، چومے ملک نہ کیسے کف پا رسول کا، عرش بڑی پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا۔ چومے ملک نہ کیسے کف پا رسول کا، عرش بڑی پہ ہوتا ہے چرچا رسول کا۔ دنیا طواف کرتی ہے کعبے کا رات دن، دنیا طواف کرتی ہے کعبے کا رات دن، لیکن طواف کرتا ہے کعبہ رسول کا، لیکن طواف کرتا ہے کعبہ رسول کا۔ اور چار سماعت فرمائیں کہ جی ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ صدا جو نعت محمد کی آئے کانوں میں، صدا جو نعت محمد کی آئے کانوں میں، تو جان آتی ہے گونگوں کے بھی زبانوں میں۔ صدا جو نعت محمد کی آئے کانوں میں، تو جان آتی ہے گونگوں کے بھی زبانوں میں۔ تھے پاؤں یوں تو محمد کے پھول سے نازک، تھے پاؤں یوں تو محمد کے پھول سے نازک، نشان چھوڑ گئے ہیں مگر چٹانوں پہ۔ آخری چار میں سے سماعت فرمائیں مختصر کہ یا رب مجھے دیوانے سرکار بنا دے، کہ یا رب مجھے دیوانے سرکار بنا دے، دل عشق محمد میں گرفتار بنا دے۔ یا رب مجھے دیوانے سرکار بنا دے، دل عشق محمد میں گرفتار بنا دے۔ اور آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد، آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد، آتے ہیں مریضوں کی عیادت کو محمد، دیدار کے خاطر مجھے بیمار بنا دے۔ محمد والے محمد باواز بلند صلوات۔ محفل مسرت جو ہے منعقد ہے اور اوج پر ہے۔ محفل کے حوالے سے چند اشعار سماعت فرما لیں کہ یہ محفل تو زمانے کے بقا والوں کی محفل ہے، یہ محفل تو زمانے والوں کی، یہ محفل تو زمانے کے بقا والوں کی محفل ہے، یہی محفل تو دنیا کی بنا والوں کی محفل ہے۔ یہی دن ہے جہاں میں جب خدا کا نور آیا، یہی دن ہے جہاں میں جب خدا کا نور آیا، اسی نسبت سے یہ نور خدا والوں کی محفل ہے، اسی نسبت سے یہ نور خدا والوں کی محفل ہے۔ عقیدت سے مسلمان اس جگہ تشریف لاتے ہیں، عقیدت سے مسلمان اس جگہ تشریف لائے ہیں، عقیدت سے مسلمان اس جگہ تشریف لائے ہیں۔ حقیقت میں یہ محفل مصطفیٰ والوں کی محفل ہے، حقیقت میں یہ محفل مصطفیٰ والوں کی محفل ہے۔ یہاں تفریق ہمدم قوم و ملت کی نہیں کوئی، یہاں تفریق ہمدم قوم و ملت کی نہیں کوئی، کہ یہ تو اتحاد و ایکتا والوں کی محفل ہے، یہ تو اتحاد و ایکتا والوں کی محفل ہے۔ یہاں آئے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک کشتی میں، یہاں آئے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک کشتی میں، خدا شاہد ہے یہ تو ناخدا والوں کی محفل ہے، خدا شاہد ہے یہ تو ناخدا والوں کی محفل ہے۔ ایک صلوات پڑھے باواز بلند بر محمد وآل محمد پر۔
یہ محفل مخلص و صدق، کسی سے بغض و نفرت کا ہمیں رکھنا نہیں جائز، کسی سے بغض و نفرت کا ہمیں رکھنا نہیں جائز۔ یہ محفل مخلص و صدق و صفا والوں کی محفل ہے، یہ وہ محفل ہے جس میں خود نبی تشریف لائے ہیں، یہ وہ محفل ہے جس میں خود نبی تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ میں بھی ایک خدا والوں کی محفل ہے۔ تمہیں جو مانگنا ہو صدق دل سے مانگ لو موجز، تمہیں جو مانگنا ہو صدق دل سے مانگ لو موجز، کہ یہ اعجاز اور موجز نما والوں کی محفل ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ میں ہاشم نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نظر عقیدت پیش کریں۔ آپ سب کو عید میلاد النبی گر جا رہا ہوں۔ آواز بلند صلوات۔ ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام ابی ام کلثوم سلام اللہ بہت بہت مبارک ہو۔ ایک نقطہ ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ سجی ہے محفل، سجی ہے محفل، مدحت رسول جعفر کی، سجی ہے محفل، مدحت رسول جعفر کی، مراد مانگ لو، مراد مانگ لو، یہ رات ہے مقدر کی، مراد مانگ لو، یہ رات ہے مقدر کی، ہمارے واسطے دو نور رب نے بھیجے ہیں، ہمارے واسطے دو نور رب نے بھیجے ہیں، مٹائیں گے وہی تاریکیاں ہر ایک گھر کی، مٹائیں گے وہی تاریکیاں ہر ایک گھر کی۔ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ اور یہ نعت کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں میں۔ نبی سے جس نے کیا ہے پیار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، روزے محشر دیکھنا اس کا ہوگا بیڑا پار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، نبی سے جس نے کیا ہے پیار، ہے یہ مہینہ میرے نبی کا کتنی برکت والا، کتنی برکت والا، ہے یہ مہینہ میرے نبی کا کتنی برکت والا، کتنی برکت والا، بھیجا محافظ رب نے میری قسمت کا رکھوالا، قسمت کا رکھوالا، سب بولیں گے۔ آج کے دن کچھ ایسا لگا ہے
آج کے دن کچھ ایسا لگا ہے جیسے ہو تیوہار نبی سے جس نے کیا ہے پیار نبی سے جس نے کیا ہے پیار نبی سے جس نے کیا ہے پیار رب نے ان کو کہہ کے پکارا تاہا اور مزمل تاہا اور مزمل رب نے ان کو کہہ کے پکارا تاہا اور مزمل تاہا اور نام سے ان کے دنیا میں پھر نام سے ان کے دنیا میں پھر ہم نے سجائی محفل ہم نے سجائی ان کی فضیلت کا قرآن میں ان کی فضیلت کا قرآن میں دیکھو ہے انباء نبی سے جس نے کیا ہے پیار نبی سے جس نے کیا ہے پیار نبی سے کس نے کیا ہے پیار وقت آخر سے تو پہلے توبہ توبہ کر لے توبہ توبہ کر شاید میں مسکرا رہے بات بولیے وقت آخر سے تو پہلے وقت آخر سے تو پہلے توبہ توبہ کر لے توبہ توبہ کر لے نام نبی دل میں بسا کے نام نبی دل میں بسا کر نادہاں میں بھر لے نادہاں میں بھر لے نعرہ احمد بول کے ہو جا نعرہ احمد بول کے ہو جا جنت کا حقدار نبی سے جس نے کیا ہے پیار نبی سے جس نے کیا ہے پیار نبی سے بھیجا کیوں ہے رب نے بنا کر ان کو سب کا ہادی ان کو سب کا ہادی نور کی باتیں نور ہی جانے نور کی باتیں نور ہی جانے ہم تو ٹھہرے خاکی ہم تو ٹھہرے خاکی وہی سمجھ سکتا ہے جس کا وہی سمجھ سکتا ہے جس کا اعلیٰ ہو کردار نبی سے جس نے کیا ہے پیار نبی سے جس نے کیا ہے پیار نبی سے جس نے کیا ہے پیار اور آخری شعر نعت کا پڑھنا میرے لبوں سے نعت کا پڑھنا میرے لبوں سے یوں ہی رہے گا جاری یوں ہی رہے گا جاری جو بھی ہوگا نبی کا دشمن جو بھی ہوگا نبی کا دشمن ضرب رہے گی تاری ضرب رہے گی کاری نعت کے ہر ایک شعر میں ہم نے نعت کے ہر ایک شعر میں ہم نے رکھی ایسی دھار نبی سے جس نے کیا ہے پیار نبی سے جس نے کیا ہے پیار نبی سے جس نے کیا ہے پیار روزے محشر دیکھنا اس کا ہوگا بیڑا پار نبی سے جس نے کیا ہے پیار نبی سے جس نے کیا ہے پیار محمد وآل محمد صلی اللہ ایک مطلع ایک شعر پھر زحمت تمام یہاں سنیے گا غریب بھائی یہاں چراغ ازاں کے جلائے جاتے ہیں
یہاں چراغ ازاں کے جلائے جاتے ہیں، مکان خلد وہاں جگہ مگائے جاتے، جہاں بھی سنیے جہاں بھی پرچم غازی کے سائے جاتے ہیں، جہاں بھی پرچم غازی کے سائے جاتے ہیں، وہاں پہ عزادار پائے جاتے ہیں، وہاں پہ عزادار پائے جاتے ہیں۔ شہزادی کی ولادت کی مناسبت سے بھی یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ چند اشعار کے بی بی کلثوم پروان چڑھیں شبر و شبیر کے ساتھ، بی بی کلثوم پروان چڑھیں شبر و شبیر کے ساتھ، تربیت ان کی ہوئی دین کی تعمیر کے ساتھ، بی بی کلثوم پروان چڑھیں شبر و شبیر کے ساتھ، تربیت ان کی ہوئی دین کی تعمیر کے ساتھ، ہر قدم ان کا اٹھا نعرہ تکبیر کے ساتھ، دین وابستہ ہے انہی کی تقدیر کے ساتھ، جب بھی اسلام پر دشمن نے کوئی وار کیا، جب بھی اسلام پر دشمن نے کوئی وار کیا، قوم کو زینب و کلثوم نے بیدار کیا، جب بھی اسلام پر دشمن نے کوئی وار کیا، قوم کو زینب و کلثوم نے بیدار کیا۔ ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند بر محمد و آل محمد۔ امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے کہ زمانے میں جو چرچا، زمانے میں جو چرچا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے، زمانے میں جو چرچا فقہ و دین مصطفیٰ کا ہے، جو سچ پوچھو امام جعفر صادق کا تحفہ ہے، جو سچ پوچھو امام جعفر صادق کا تحفہ ہے، اور خدا مصطفیٰ مولا علی کے نام کا کلمہ حقیقت میں امام جعفر صادق کا تحفہ ہے۔ اس لیے کہ ہم کو مذہب جعفری کہتے ہیں۔ فرق اسلامی میں جہاں حنبلی، شافعی، مالکی ہوتے ہیں وہاں ہم کو مذہب جعفری کہتے ہیں۔ جو ہے آدم تقائم سید لولاک کا شجرہ، جو ہے آدم تقائم سید لولاک کا شجرہ، وہی شجرہ امام جعفر صادق کا شجرہ ہے، وہی شجرہ امام جعفر صادق کا شجرہ ہے، اور چلن جو انبیاء و مرسلین و اولیاء کا ہے، چلن جو انبیاء و مرسلین و اولیاء کا ہے، چلن جو انبیاء و مرسلین و اولیاء کا ہے، زمانے نے امام جعفر صادق سے سیکھا ہے، اور زمانے میں جو چرچا فقہ و دین
مصطفیٰ کا ہے، صلے میں بیت مدحت کے ملے گا بیت جنت میں، صلے میں بیت مدحت میں، صلے میں بیت مدحت کے ملے گا بیت جنت میں، یہ شاعر سے امام جعفر صادق کا وعدہ ہے، اور کہاں ہے طاقت مدحت وجیح و سبت جعفر میں، کہاں ہے طاقت مدحت وجیح و سبت جعفر میں، یہ خدمت میں امام جعفر صادق کی ہدیہ ہے، یہ خدمت میں امام جعفر صادق کی ہدیہ ہے۔ اب انہی اشعار کے ساتھ ہم میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب سے کہ آئیں اور اپنے بیانات سے حضرات کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ دو عظیم ولادتوں کی شب، ولادت باسعادت ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کے فرزند چھٹے جانشین صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی دو عظیم ولادتوں کی یہ شب ہے۔ اس کے علاوہ جو محفل کی مناسبت میں ایک اور مناسبت ہے، وہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت۔ اور چوتھی مناسبت کہ اگرچہ اختتام پہ ہے ہفتہ وحدت، ان چاروں عظیم مناسبتوں کی تبریک و تہنیت آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے لیے قرآن مجید کی آیہ شریفہ سورہ حشر کی آیہ شریفہ ہے 7 نمبر کی، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے منع کریں اسے چھوڑ دو، واتقوا اللہ، اگر یہ کیا تو اللہ کا یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ حکم ہے، آیت کا ترجمہ ہے، لیکن نتیجے کی شکل میں تقوی ہے۔ اور نہیں کرنے والا ان اللہ شدید العقاب، ہوشیار رہے وہ کہ اللہ کا عقاب شدید ہے۔ دونوں صورتیں رسول نے بیان کی ہیں۔
دوسرے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو بھی رسول دیں لے لو، یعنی ایک سسٹم اور نظام ہے کہ جو رسول لے کے آئے ہیں اسی کا نام دین ہے۔ اگر رسول کا دیا ہوا لے لیا اور رسول نے جس چیز سے منع کیا اس کو چھوڑ دیا تو یہ دین ہے۔ اسی کے خلاف بے دینی ہے۔ رسول نے جس چیز سے منع کیا اگر اس کو لے لیا تو یہ بے دینی۔ دین کو اختیار کریں گے صاحب تقویٰ ہوں گے، اللہ کے متقی بندوں میں شامل ہوں گے۔ بے دینی میں قدم رکھیں گے شدید العقاب، اللہ کا عقاب شدید ہے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب بھی رسول کا دیا ہوا لیں اور جس چیز سے رسول منع کریں اس سے اپنے آپ کو دور کریں تو انسان کو کبھی کبھی اندر سے کچھ مشکل محسوس ہوتی ہے، دل اس کو قبول نہیں کرتا ہے، حالات اس طریقے سے اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، بعض اوقات اس کے عادتیں، کلچر، انانیت، ایگو، عجب، خود پسندی، دنیا سے محبت، یہ ساری چیزیں اندر سے اس کو راضی نہیں ہونے دیتی ہیں کہ ان چیزوں کو قبول کر لیں۔ لہٰذا اللہ نے سہارا دیا بڑھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو تم کو اچھی نہیں لگیں گی لیکن وہی تمہارے لیے خیر ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں میں معلوم ہے کہ اللہ نے کہا ہے، دین ہے، اسلام ہے، مذہب ہے، لیکن عمل کے موقع پہ پیر پھسل جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کا مشاہدہ ہوگا، برسات میں کبھی کسی کو پھسلتے دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ پیر پھسلا تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ کہاں تک پھسلے گا، تھوڑے سے بھی ٹھہر سکتا ہے، سنبھل سکتا ہے، اور بعض اوقات سننے میں آتا ہے خدا نخواستہ کسی کی ہڈی بھی ٹوٹ جاتی ہے نا، مشکلات پیش آتی۔ تو اب یہ پھسلنے کے بعد کیا ٹوٹے نہیں معلوم، لہذا سمجھدار لوگ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ پھسلے ہی نہ، آغاز ہی نہ ہو۔ جسم کے پھسلنے کا معاملہ تو پھر بھی سنبھل سکتا ہے، اگر یہ چیز ہم کو پسند نہیں آئی اور کردار پھسل گیا تو کیا کیا ٹوٹے نہیں معلوم۔ سب سے پہلے جو چیز ٹوٹتی ہے وہ انسان کی عصمت ٹوٹتی ہے، کردار ٹوٹتا ہے، اور پھر اس کے بعد معاشرے کے فساد تک نہ جانے کیا کیا ٹوٹتا ہے۔ وہ ہڈی کا جڑ جانا آسان ہے، ان ساری چیزوں کو جوڑنے میں بہت زیادہ مسائل پیش آتے ہیں۔ لہذا آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کچھ چیزیں ہیں کہ جو تم کو اچھی نہیں لگتی ہیں، پسند نہیں ہے، لیکن انہی میں تمہارے لیے خیر۔ اور یہ چیز باوجود اس کے قرآن بہت سمجھانا چاہتا ہے اور اس پہ ائمہ نے کافی گفتگو کی ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر انسان اپنے سے چھوٹے کو بہت کچھ سمجھانا چاہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کو وہ پسند نہیں ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ اس میں اس کے لیے خیر ہے۔ ہمارے اور بچے کے بیچ کے اس مختصر سے فاصلے میں ہم کو یہ احساس ہے کہ وہ نہیں سمجھ رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے لیے خیر ہے، اور اس کا تو مقایسہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے اور ذات پروردگار کے بیچ میں فاصلہ ہے، وہ ہمارے کتنے خیر کو جانتا ہے۔ ہم تو اپنی جہالت کی وجہ سے ہوتا بھی ہے، بچوں کی تربیت میں یہ مشکل پیش آتی ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم جاہل ہیں، لہٰذا جہالت کی وجہ سے کچھ غلط اصول بنا دیتے ہیں، غلط باتیں، غلط طریقہ، لیکن اللہ تو نہیں کرے گا نا یہ سب۔ لہٰذا اس کی چیز پسند آئے یا نہ آئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پسند نہ آئے، لیکن اس کے خیر ہونے میں ذرا بھی شک نہیں ہے۔ وَأَسَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں پسند ہیں لیکن اسی میں تمہارے لیے شر ہے۔ وہی ساری باتیں کہ جو ناپسند میں خیر تھا، وہی ساری چیزیں کہ جو جس طریقے سے ہم بچوں سے کہتے ہیں، بچہ اگر حد سے زیادہ چاکلیٹ کھانے لگے تو ماں باپ منع کرتے ہیں، بچہ اگر ہاتھ میں بلیٹ یا چاقو لے لے تو ماں باپ، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اس کو پسند آتی ہیں،
بڑا اچھا لگتا ہے، وہ نہیں چھوڑنا چاہتا ہے۔ ماں باپ پریشان ہے کہ بھی کیا ہو جائے گا غزہ۔ ہم انسان کے ہاتھ کو کٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ذات پروردگار انسان کی کٹتی ہوئی آخرت اور عاقبت کو دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اتنے انبیاء اور ائمہ کا بھیجنا، اتنا تبلیغ کا اہتمام کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی اس مشیت میں ہماری ہدایت کی کتنی فکر ہے، ورنہ وہ نظام بھیج کے چھوڑ دیتا۔ کتنی کوشش ہے اللہ کی کہ ایسے سدھر جاؤ، ویسے سدھر جاؤ، اس طریقے سے۔ اگر آپ طریقوں پہ گفتگو کریں کہ اگرچہ ہماری گفتگو میں اس وقت نہیں ہے وہ، ہم اس موضوع کو نہیں چھیڑیں گے، صرف اشارہ کریں۔ ایک طرف سے نظام بھیجا، ایک طرف سے انبیاء کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، نظام کو سمجھانے کا طریقہ بھیجا، انداز کہاں وہ ائمہ اور انبیاء، ان کا معیار، انہوں نے آ کے ہمارے معیار پہ گفتگو کی، پھر اس کے بعد ہمارے لیے جہنم کا عقاب اور اس کا خوف رکھا، جنت کا ثواب۔ اب ٹھیک ہے، ایک نظام تھا جو ہمارے لیے مفید تھا، اس کو اگر ہم عمل کریں گے اس پہ تو ہمارا فائدہ ہے، تو مزید اس پہ سے ہم کو ثواب کی کیا ضرورت تھی؟ کدھی اس لیے رہیں کہ ہمارا فائدہ ہے، اس پہ بھی واقعی کمال ہے، رحم ہے، اور اسی لیے کہا ہے رسول کو کہ آپ عالمین کے لیے صرف رحمت ہیں۔ اس پہ بھی ہمارے لیے ثواب ہے، اس کے لیے بھی، اس کے اوپر بھی ہمارے لیے جنت ہے، انعامات ہیں۔ نہ کتنے طریقے اللہ نے استعمال کیے ہیں کہ اب تو یہ بندہ کسی طریقے سے مان جائے، اور اتنے طریقوں سے نہ ماننے والا بندہ، اس بندے کے لیے مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں جو رشتہ ہے وہ یہ کہ جب اتنا سب کچھ ہونے کے بعد، اتنی نافرمانی کے بعد، ایک بار یہ اپنے پروردگار کو پکار لیتا ہے، تو امام علی کہہ رہے ہیں وہ سریع الرضا، بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ جو آدمی اتنی کوشش کرے اور سامنے والا نہ مانے، بندے ہوں تو کہیں گے جاؤ بھاڑ میں، ہم سے کیا مطلب، لیکن کمال رحم ہے پروردگار کا۔ لہٰذا آئیے جو ہم گفتگو پیش کرنا چاہ رہے تھے، جو کچھ رسول دے لے لو، جس چیز سے منع کریں چھوڑ دو، اللہ کے تقوی کو اختیار کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ شدید عقاب کا دینے والا ہے، وہ بھی ذہن میں رکھو۔ دنیا سے ڈر کے اچھے سدھر جاتے ہیں، دنیا والوں سے ڈر کے۔ مشکل یہ ہے کہ ابھی آخرت کا عذاب دیکھا نہیں ہے، ہوتا نہیں ہے۔ مثلا کبھی شاید آپ کے سامنے ایسا منظر آیا ہو کہ بعض لوگ بہت دیکھا ہوگا اکڑ رہے ہیں، اور جہاں کوئی سیر پہ سوا سیر آتا ہے تو فوراً لائن پہ آ جاتے ہیں، یس سر، جی حضور ہے۔ یہ آدمی، یہ ایسے انسان کہ جو تھوڑا سا طاقت زیادہ دیکھتا ہے تو بدل جاتا ہے، اس کا مطلب کہ اس کو اللہ کی طاقت پہ بھروسہ نہیں ہے، ایمان کمزور ہے اس کا، تبھی اس نظام کو نہیں اپنا رہا، ورنہ اللہ نے تو بارہا کہا شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا۔ بہرحال اب یہ نظام اپنانے میں اگر ہم کو اندر سے قباحت محسوس ہو رہی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس قباحت پہ توجہ مت دو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اور اگر برائیوں کو چھوڑنے میں دل نہیں مان رہا ہے، دونوں پہلو وہاں بھی ہے، دونوں یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے کہ جو بھی رسول دے لے لو۔ اب اگر آیت کے دونوں حصوں کو ملائیں، پہلا حصہ اس آیت کے پہلے حصے سے، دوسرا حصہ اس آیت کا اس آیت کے دوسرے حصے سے اگر ملائیں تو وہاں کیا کہا گیا؟ جو کچھ رسول دیں اسے لے لو۔ اب آئیے اس آیت کا، اگر تم کو قباحت محسوس ہو تو پریشان مت ہونا، اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ پھر کہا کہ جو کچھ رسول منع کریں چھوڑ دو، اور اگر تمہارا دل راضی نہ ہو تو اندر سے اس چیز کو چھوڑ نہ پاؤ تو مطمئن رہو کہ اس میں تمہارے لیے شر ہے۔ اور پھر وہاں کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو اللہ، البتہ اگر نہیں کرو گے، قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، وضاحت کے ساتھ ہم پیش کر رہے ہیں، تو اللہ شدید عقاب کرنے والا ہے۔ یہاں پہ آگے آ کے آخر میں کہا کہ واللہ یعلم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم کچھ نہیں جانتے ہو۔ لہٰذا اپنے ایک عجیب مسئلہ ہے، عموماً اسلام میں عام طور سے وہ لوگ کی جو زیادہ کیا، جنہوں نے اسلام کے بارے میں عموماً علم نہیں حاصل کیا، وہ زیادہ آ کے نظر دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ اگر ایسے کا ایسے ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا،
یہ بات اگر ایسی ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتی، اس طرح کے لوگ زیادہ. تو اللہ نے پہلی بتا دی، دیکھو ہم جانتے ہیں اور تم کچھ نہیں جانتے ہو. تمہارا کام قانون بنانا نہیں ہے، قانون سازی تمہارا کام نہیں ہے. تمہارا کام قانون پہ عمل کرنا ہے. اگر دیسی زبان میں کہا جائے تو کہ اپنی اوقات میں رہو، جو بتایا جا رہا اس پہ عمل کرو. قانون مت بناؤ تم آ کے. جس دن تم قانون بناؤ گے یہ شرک ہو جائے گا. قانون سازی شرک ہے، یہ شرک ہو جائے گا. آئیے اس تمہید کے بعد جو بات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے تھے وہ یہ کہ یہ عظیم ولادت دو اماموں کے البتہ مناسبت لے، معصومین کو، ائمہ کو، انبیاء کو، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے کس اعتبار سے لیا ہے یا پہچانا ہے. مثلا شاید مثال نے تو چھوٹے بھائیوں کے لیے بات واضح ہو جائے. ایک صاحب اگر اس محفل میں آتے ہیں، اس پروگرام میں، اور آپ نے ان کو پہچانوا دیا، یہ انسان ہے، ان کے اندر یہ اچھائی پائی جاتی ہے، یہ صفت پائی جاتی ہے، یہ فن ہنر پایا جاتا ہے، تو اب جو لوگ مل رہے ہیں ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ صاحب اس کام کے ہیں، ان سے ہم ان فیلڈ میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ بھی طے ہو گیا کہ اس کے علاوہ جو باقی فیلڈ اس میں ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ان کی یہ فیلڈ ہے، ڈاکٹر ہیں تو میڈیکل سائنس میں، انجینئر ہیں تو اس شعبے میں، جو بھی جس فیلڈ کے اس شعبے میں فائدہ اٹھا. تو جب ہم نے کس اعتبار سے ان صاحب کو پہچانا ہے، جس اعتبار سے پہچانا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اسی اعتبار سے فائدہ اٹھائیں. ہمارے معاشرے میں ہم نے ائمہ اور انبیاء کو کس اعتبار سے پہچانا ہے، کیا دینے والے ہیں، ان سے ہمارا رابطہ کیا ہے، ہمیں ان سے کیا لینا ہے، ہمارا ان کا رشتہ کیا ہے. آیا وہ ذات ہیں کہ جن کے دروازے پہ جا کے ہمیں صرف منتیں ماننی ہیں؟ آیا یہ وہ ذوات ہیں کہ جن کے دروازے پہ جا کے ہمیں جو بھی ہماری خواہشات ہیں، ہمیں نہیں معلوم صحیح ہیں غلط ہیں اور کتنی صحیح ہیں، ان خواہشات کو لے کے دعا مانگنی ہے؟ آیا یہ وہ ذوات ہیں؟ البتہ ان باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے دعا نہ مانگیں، ان کے وسیلے سے منت نہیں، سب صحیح ہے. لیکن آیا یہ ساری چیزیں بعنوان مقصد ہیں، یہ اسی لیے آئے ہیں؟ یا ایک پہلو یہی کہ یہ اس لیے آئے ہیں کہ مثلا ولادت شہادت ایسے موقع پہ آئیں، ہم ان کی بات کو ذکر کریں، ہمیں بھی اچھا لگے، آپ کو بھی اچھا لگے، اور جب اٹھیں تو ختم. آیا اس لیے؟ یا بہت سے بہت اٹھنے کے بعد 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ اگر نیاز کا اہتمام ہے تو ایک دوسرے طرح کی بھی لذت ہے، وہ بھی، اور اس کے بعد ختم. بہت اچھی محفل تھی، بہت خراب محفل تھی، یہ کمی تھی، یہ اچھائی تھی، یہ کس اعتبار سے؟ آیا ہم نے ان ذوات کو اس اعتبار سے پہچانا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کے قانون کو لے کے آئیں؟ ہمیں اپنی زندگی کو ان کے حوالے کرنا ہے، باوجود اس کے کہ جو مسئلہ ولایت ہے اور لفظ ولی و ولایت ہمارے یہاں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، یہ ہمارے ولی ہیں، ولی ہیں، ولی کس معنی میں ولی ہیں؟ اگر اتنا ہی سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہمارے ولی ہیں، کیونکہ ٹھیک ہے کہ لفظ ولایت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کثرت سے استعمال ہوتا ہے کہ مولا کائنات کی ولایت، امام علی کی ولایت، ٹھیک ہے، لیکن خب امام علی جانشین تھے رسول اللہ کے، خلیفہ تھے رسول کے، وصی تھے رسول کے، یعنی یہ ولایت وہ ولایت ہے جو رسول سے آ رہی ہے. یہ ہماری بات نہیں ہے، آیت کہہ رہی ہے انما ولیکم اللہ، بس یہ دائرہ ہے، صرف اللہ تمہارا ولی ہے، دائرہ بنا دیا اس دائرے کے، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول ولی ہے، اور اس کے بعد وہ صاحبان ایمان کی جو نماز کو قائم کرتے ہیں، اور الاخر اس سے مراد ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تفسیر کی. یہ ہمارے ولی ہیں. تو ولایت کی شروعات کہاں سے ہوئی؟
اصل تو ہم نے اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کیا ہے. پھر جب اللہ نے کہا کہ یہ ہمارے رسول ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ عملی اعتبار سے رسول کے دروازے پہ گئے، اور یہ بحث اس پہ گفتگو ہو بھی چکی، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. لہٰذا ولایت جو دنیا میں اور مخلوق میں اور انسانوں میں شروع ہوئی تو رسول سے شروع ہوئی. یہ جو آیت شریفہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ جو کچھ رسول دے لے لو اور جس چیز سے منع کرے چھوڑ دو، یہ ولایت کی تو معنی ہے. اسی کو ولایت کہتے ہیں، اپنے نفس کو رسول کے حوالے. آج شب ولادت ہے، اس شب ولادت میں ہمارے اندر کچھ تبدیلی ہونی چاہیے نا، معدے والی تبدیلی کے علاوہ. کیونکہ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم لوگ خوش ہوتے ہیں تب بھی کھاتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں تب بھی کھاتے ہیں. ساری تبدیلی معدے میں ہوتی ہے. ہمارے وجود میں، ہمارے کردار میں بھی کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. لہٰذا کچھ تو اس شب ولادت میں تبدیلی ہو ہمارے اندر، کچھ تو فرق. لہٰذا آج کی شب یہ جو ذات آئی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو دے لے لو. اس نقطے پہ غور کریں، اور جس چیز سے روکے اسے چھوڑ دو. دو لفظ، یہ کسی کا قول نہیں، کوئی حدیث نہیں، قرآن کی آیت. دو جملے، دو باتیں. ان دو پہ عمل کریں گے تو باقی دو کے اثرات خود بخود مرتب ہو جائیں گے. اللہ کا تقویٰ خود بخود اختیار ہو جائے گا، اور اللہ کے اس شدید عقاب سے ہم خود بخود محفوظ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے، وہ اپنے آپ ہو جائے گا. یا جو دوسری آیت شریفہ ہم نے پیش کی، اس کو سمجھنے کے لیے یہ سوچنا اہم ہے کہ آج کی شب جو رسول جس ذات کو اللہ نے دیا ہے، اور قرآن میں کہا ہم نے مومنین پہ احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان رسول کو مبعوث کیا. قرآن کی آیت ہے، اللہ نے مومنین پہ احسان کیا ہے. احسان ہے یہ اللہ کا کہ رسول ہمارے درمیان آئے. یہ جو اللہ نے احسان کیا ہے، اگر اس احسان کو ہم قبول نہیں کر رہے ہیں تو کتنے بدبخت ہیں. تصور کیجیے، آپ نے شاید یہ بات جمعے میں یا اس سے پہلے عرض کی ہے، لیکن دو چار جملے اس میں ہم اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں ایک آدمی ضرورت مند ہے، بھوکا ہے، پریشان حال ہے، آپ چاہتے ہیں صحیح طریقے سے اس کا پیٹ بھر دیں، آبرو باقی رہے، وہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں ان سب سے ہٹ کے احسان کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں قبول کر رہا ہے. آپ کے احسان، کھانا دیا تو نہ یہ کہ وہ نہیں کھا رہا ہے، پھینک دیا اس نے، ضائع کر دیا، اسے برباد کر دیا، رکھے رکھے خراب ہو گیا. کیا کہیں گے آپ؟ عجیب انسان ہے، بھوکا بھی ہے، اور ایک صحیح طریقے سے ایک چیز ملی اس کو قبول نہیں کر رہا ہے. کوئی اچھا کہے گا اس کو؟ احمق ہے، بیوقوف ہے، اسراف کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے. ہمارے کردار کو جس چیز کی ضرورت ہے، اللہ اس راستے میں ہم پہ احسان کرنا چاہتا ہے. وہ رسول کی ذات دنیا میں آ چکی ہے، کردار آ چکا ہے، موجود ہے کردار. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا نہیں رہے. کیوں نہیں اپنا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں اپنا رہے ہیں کہ ہم نے رسول کو جس حیثیت سے اللہ نے دینا چاہا ہے، ہم نے رسول کو اس حیثیت سے لیا ہی نہیں. اللہ نے رسول کو ہمیں ایک بہترین آئیڈیل، اسوہ، نمونہ عمل، بہترین لیڈر، بہترین پیشوا، بہترین امام بنا کے کہ ایک ایک حرکات و سکنات کو دیکھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ. اگر کسی سے زبان سے پوچھیں تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ رسول کی عقل ہم سے کہیں زیادہ بلند ہے، ہماری عقلیں قربان ہو جائیں، ہم کہاں اور رسول کہاں. لیکن جب عمل کی منزل میں آتا ہے تو اسی رسول کی سیرت میں تبدیلی کر کے وہ عملاً ثابت کرتا ہے، نہیں ٹھیک ہے رسول نے کیا ہوگا، لیکن ہم اس میں ظاہر تبدیلی آدمی کب کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے تبدیلی؟ بات سب گھوم پھر کے اسی جگہ پہ آ رہی ہے کہ آغاز، نقطہ آغاز میں ہم نے رسول کو کیا سمجھ کے لیا ہے، کس اعتبار سے پہچاننا شروع کیا. کیا ہے رسول ہمارے لیے؟ صرف یہ کہ رسول آ کے ہم کو نماز بتا دیں، ہم کو دعائیں بتا دیں. ایک جملہ کہا جاتا ہے، نہیں کسی اور جگہ یہ بات عرض کی تھی لیکن بات آئی تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، یعنی اس پہ بات کی. ایک جملہ ہمارے درمیان کہا جاتا ہے کہ مثلا ائمہ یا انبیاء ہمارے لیے دین لے کے آئیں.
مشکل یہ ہے کہ ہم دین کو بھی کتنا سمجھتے ہیں ہماری زندگی میں دخیل ہے. بہت سے بہت مسجد میں، امام باڑے میں، مصلی پہ، دعاؤں میں، قرآن میں، ماہ رمضان میں، مجلسوں میں، ہے نا. لیکن بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے آپ کو دین سے آزاد سمجھتے ہیں. تو جس کی زندگی میں دین محدود ہو جائے گا، اس کی زندگی میں دین کا لانے والا خود بخود محدود ہو جائے گا. اللہ نے ایک کمپلیٹ رسول بنا کے بھیجا، مکمل انسان کامل بنا کے بھیجا. ہم نعوذ باللہ اس کو انسان ناقص بنا کے لے رہے ہیں. اور سوچیے اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے. انسان کامل کو، اور پھر اب انسان کامل، کسی کامل چیز کو، کامل اور ناقص کا فرق سمجھ رہے ہیں ہمارے جوان؟ یقیناً کامل یعنی کمپلیٹ، مکمل. ناقص جس کے اندر نقص ہو. ناقص کو کامل بنانا بہت اچھی چیز ہے، لیکن کامل کو ناقص بنانا، کچھ تو اس میں سے ہٹانا پڑے گا. کتنی بڑی خیانت ہے. اور کیا انسان ہٹاتا ہے؟ جو اس کو پسند نہیں ہوتا وہ ہٹاتا ہے. اللہ نے کہا کہ جو پسند نہیں ہے اس میں خیر ہے. آیت پڑھی نا ہم نے، جو پسند نہیں ہے تمہیں اس میں خیر ہے. جب کسی کو ہٹاتے ہیں تو اس کی جگہ کچھ اور لاتے ہیں. کیا لاتے ہیں؟ جو ہمیں پسند ہے. اللہ نے کہا اسی میں تو شر ہے. ہم نے تمہارے لیے ذات رسول کو خیر محض بنا کے بھیجا ہے. تم اس میں آپریشن کر کے خیر کو ہٹا رہے ہو اور شر کو ملائے لے رہے ہو، اس کو تم دین بناتے ہو. اس کو تم دین بنا رہے ہو. سوچئے کیا حال ہوگا. عالم اسلام اور مسلمانوں کی بدبختی کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے سیرت رسول کو صرف رسم بنایا ہے. مسلمانوں میں سیرت رسول صرف بزموں میں ذکر ہونے کی چیز ہے، عملی طور سے اپنانے کی چیز نہیں رہ گئی. جس دن مسلمان اپنا لے گا اس دن یہ مسلمان کمال پہ پہنچ جائے گا. اور آئیے اس پہلو پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. اپنانے والے الگ الگ ہیں. وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ہم بات کو ختم کریں. ایک آدھ دو پوائنٹ ہیں جہاں تک دامن وقت میں گنجائش رہی ہم بات کو پیش کریں گے. الگ لوگوں نے الگ الگ اعتبار سے اپنایا ہے، الگ الگ اعتبار سے. کسی نے تھوڑا سا دین اپنا لیا، رسول کے تھوڑے سے نظام کو، تو ظاہر ہے اس کے لیے مکمل رسول نہیں آئے، تھوڑے سے رسول آئے رسالت میں وہ قناعت پسندی سے. اچھا، یہ اصل چیز جو ہے وہ ذہن میں رہے کہ ہم سب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا انتظار کر رہے ہیں نا. تو جس کے لیے جو رسول کو تھوڑا سا اپنا رہا ہے وہ ایک کامل امام کا منتظر کیسے بن سکتا ہے؟ یہاں پہ ہم کو ناقص چاہیے، امام کامل چاہیے. کیسے وہ کامل امام کا منتظر بن سکتا ہے؟ یہ غلط ہے. یہ اور یہی وجہ ہے جو ظہور نہیں ہو رہا. اس پہ کبھی ہم سنجیدگی سے سوچیں. کتنا وقت کچھ نے کیا کیا کہ جیسے ابھی ہم نے عرض کیا، تبدیلی کی، کچھ اپنی طرف سے ملا دیا، کچھ ہٹا دیا. کچھ نے بیچ کا راستہ. یہ وہ باتیں ہیں جس پہ قرآن مجید نے بھی اعتراض کیا اور سخت الفاظ منع کیا. ہاں، ایسا نہیں ہے کہ سب اسی طرح کے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے کہ مکمل رسول کو اپنائیں، مکمل رسول کو اپنائیں. جب انہوں نے مکمل رسول کو اپنانے کی کوشش کی ہے تو جو راستہ رسول کا تھا وہی راستہ ان کا ہو گیا ہے. دنیا میں جو اثرات ہیں وہ دیکھیں. لہٰذا ہم بہت زیادہ پیچھے کی بات نہیں، کیونکہ بہت تاریخ کی اگر بات پیچھے جا کے کریں تو آدمی کہتا ہے وہ اس زمانے کے حالات تھے. ہم ابھی کی بات کر رہے ہیں، ابھی کی بات کر رہے ہیں. امام خمینی نے مکمل سیرت کو اپنانے کی کوشش کی. جس طریقے سے کل والے رسول سے ڈرتے تھے، آج والے امام خمینی سے ڈرتے ہیں. رسول کی شہادت و انتقال وفات کے بعد آج 1400 سال گزر گئے. آج بھی آپ کو رسول کے دشمن مل جائیں گے، آج بھی آپ کو امام خمینی کے دشمن مل جائیں گے. حسن نصر اللہ نے اپنانے کی کوشش کی. ایک حسن نصر اللہ پوری دنیا پہ حاوی آ گیا. جتنی اس طرح کی شخصیات ہیں، قاسم سلیمانی شہید ہو گئے. آج سوشل میڈیا ڈر رہا ہے قاسم سلیمانی سے. امریکہ اور اسرائیل ڈر رہے ہیں. کیوں؟ کون سی سیرت تھی؟ کہاں سے لائے تھے؟ یہ سیرت وہ گھپلے والی سیرت نہیں تھی.
یہ سیرت وہ کمی بیشی والی سیرت نہیں تھی، یہ سیرت وہ خواہشات والی سیرت نہیں تھی، یہ سیرت وہ مانگنے والی سیرت نہیں تھی. نہیں کہا تھا نا، ایسا نہیں ہے غلط ہے کہ رسول کو وسیلہ، نہیں ٹھیک ہے وسیلہ بنائے، لیکن رسول کی سیرت کا محور مانگنا نہیں تھا، محور قربانی تھا. اگر ہمارے یہاں بنیاد اور بیس مانگنا ہے تو یہ سیرت رسول کی بنیاد نہیں ہے، اس میں بنیاد تو قربانی ہونی چاہیے. لہٰذا یہ قربانی دینے والے ہی کمال پہ پہنچتے، قربانی دینے والے کمال پہ پہنچتے. کبھی سنا ہے آج تک کہ مانگنے والا کمال پہ پہنچا ہو؟ قربانی دینے والے کمال پہ. سیرت رسول کو اپنائے، جس نے جیسے جیسے اپنایا ہے، جس طریقے سے اپنایا ہے، وہ اثرات سامنے آ رہے ہیں. جس نے دنیاوی اعتبار سے، حتیٰ ایسے بھی افراد اس وقت بھی گزرے ہیں صدر اسلام میں بھی اور آج بھی اس طرح کی، جنہوں نے رسول کو صرف نعوذ باللہ سیرت رسول، یا البتہ سیرت تو نہیں اپنا سکتے ایسے لوگ، نام رسول کو صرف استعمال کیا. پورے ملک چل رہا ہے نام رسول کو استعمال کر کے. سوچئے کہ جس کی ذات اتنی بابرکت ہو کہ استعمال کرنے والے پورا ملک چلا لیں، تو اس کو اپنانے والے کس کمال تک پہنچ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ سعودیہ جیسے ممالک استعمال کر کے پیٹ بھر رہے ہیں، ایران جیسے ممالک اپنا کے پوری دنیا میں عدل و انصاف کو راج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اثرات دیکھیں، نتائج سامنے آ رہے ہیں، کتنا بڑا فرق ہے نتیجے میں. آخری نقطہ اس سلسلے میں اور گفتگو ختم کریں. یہ جو انبیاء کا مشن رہا ہے اور ائمہ کا مشن رہا ہے کہ جس سیرت کو لے کے آئے ہیں، کہ ہمیشہ یہ بات سنا ہے کہ معاشرے کی اصلاح، معاشرے میں عدل و انصاف، اس کی بنیاد ہے عدالت اجتماعی پہ، سوشل جسٹس. اور اسی لیے حکومت، اسلام میں جو اہم ترین چیز ہے حکومت، اس کی وجہ یہی ہے، اس کی بنیاد یہی ہے. جب تک عدالت اجتماعی، سوشل جسٹس، عموماً انسان جب دین میں انفرادی اعتبار سے اچھا ہوتا ہے اور اجتماعی اعتبار سے نہیں اچھا ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی شخصیت بڑی عجیب شخصیت بن جاتی ہے کہ جس کا ایک پہلو بہت چمکدار دکھتا ہے بظاہر، لیکن دوسرا پہلو بہت تاریک دکھتا ہے. اور ثابت کرنے پہ انسان چونکہ پارٹی بازی والی بات کرتا ہے، لہذا ثابت کر سکتا ہم بہت اچھے، کیونکہ انفرادی اعتبار سے بہت اچھا ہے وہ. البتہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جہاں پہ اگر انسان اجتماعی اعتبار سے اچھا نہیں ہے تو انفرادی اعتبار سے نہیں ہو سکتا ہے اچھا، اور مکمل طور پہ اگر انسان انفرادی اعتبار سے اچھا نہیں ہے تو اجتماعی اعتبار سے اچھا نہیں ہو سکتا ہے. وہ اپنی جگہ پہ، لیکن بعض پہلو میں ایسا ہوتا ہے، مثلا جو ذاتی چیزیں ہیں، نماز، روزہ، جو بھی چیزیں ذاتی ہیں، یا وہ چیزیں کہ جو اجتماع سے تعلق رکھتی ہیں لیکن ذات کو پسند ہے، ہم کو ہماری ذات کو پسند. لہذا جب ان چیزوں پہ انسان عمل کرتا ہے تو اس کی ایک شخصیت بڑی خوبصورت دکھتی ہے. یہ بھی ایک وہ روش ہے کہ جس اعتبار سے رسول کو اپنایا، یہ بھی ایک روش ہے. اب اگر یہ ہمارے سامنے دریچے، دروازے، پوائنٹس کھل گئے ہوں تو اب جو بھی اسلامی شخصیت تاریخ میں تب سے آج تک ہے، ہم یہ پہچاننے کی کوشش کریں کہ اس نے کس اعتبار سے رسول کو اپنایا ہے. اس لیے نہیں کہ ہم اس کے اوپر کمنٹ کریں، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کے لیے ایک راہ ہدایت کو قائم کر سکیں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے. لہذا آج کی یہ عظیم شب کہ جس شب میں واقعی اللہ نے، خود قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے احسان کیا ہے مومنین پہ، احسان کی شب ہے، اللہ کے احسان کی شب ہے. کیا احسان ہے اللہ کا، کتنا ہے، کس حد تک ہے، کیوں ہے، اور ہمیں اسے ظاہر سی بات ہے اپنانا ہے. اس پہ غور و فکر کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم نے رسول کو کس اعتبار سے لیا. اس اعتبار سے کہ ایک نعوذ باللہ استغفر اللہ دقیانوسی شخصیت ہے دین کی، جن کے بتائے ہوئے قانون زمانے کے ساتھ نہیں چل پا رہے ہیں. البتہ اس کے پیچھے گفتگو ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کے قوانین زمانے سے ہم آہنگ نہیں ہے،
میچ نہیں کرتے، یہ غلط ہے. یہ صرف جو ہے لوگوں کے ذہنوں کو اس پہ ہم لوگوں کی اس عنوان سے البتہ اس پوائنٹ پہ ظاہر نہیں ہوئی ہے، لیکن اس عنوان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ کسی اور موقع پہ. وقت ہو گیا ہے اس لیے ہم ابھی نہیں بات کریں گے، لیکن کسی موقع پہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ کہ یہ کس اعتبار سے اور کس پس منظر میں اس بات کو رکھا گیا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج کی وہ دنیا کہ جس کو سیرت رسول پسند نہیں ہے، وہ اس بات پہ جمع ہو گئی ہے کہ سیرت رسول لوگ نہ اپنائیں. پہچانے کہ کتنا عظیم احسان ہے اللہ کا، ہم سے کون سی نعمت چھینی جا رہی ہے. اگر چھیننا نہیں ہے تو کیوں رسول کے کارٹون بن رہے ہیں نعوذ باللہ. اگر چھیننا نہیں ہے تو کیوں رسول کے خلاف کلپس بن رہی ہیں نعوذ باللہ. اگر چھیننا نہیں ہے تو کیوں قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہے. اگر چھیننا نہیں ہے تو کیوں اس ملک کے پیچھے پڑے ہیں جو نظام اسلام کو راج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر چھیننا نہیں ہے تو مسئلہ حجاب کو کیوں اتنا اختلافی بنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے. دنیا آج ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہے کہ ہم سے سیرت رسول کو چھین لے. ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اس سیرت کو بچانے کے لیے کتنا زور لگائیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں. جناب ام کلثوم کی سیرت میں اہم ترین چیز یہی ہے کہ دین کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے. تو جہاں سے ایک طرف سے سیرت رسول کو اپنانا ہماری ذمہ داری ہے، وہیں دوسری طرف دین کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. بات یہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ یہ مشکل فلاں ملک کی ہے، بات یہ ہے کہ ایک باطل آواز اٹھی ہے جس کے مقابلے میں حق آواز اٹھنا یہ اہل حق کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ اٹھاتے ہیں تو واقعی اہل حق ہیں، ورنہ وہ اہل حق کہلاتے ہیں. جو آواز نہ اٹھائے وہ اہل حق نہیں ہو سکتا. غلط فہمی ہے اس کی. آواز نہ اٹھانے والا اہل حق نہیں ہوتا، غلط فہمی ہے اس کی. لہٰذا سیرت رسول کے بارے میں سوچیں کہ ہم نے رسول کو کس اعتبار سے لیا. باطل کی اتنی مخالفت اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ باطل سمجھ گیا ہے کہ رسول کس حیثیت سے آئے. کاش امت رسول بھی سمجھ جاتی تو باطل خود بخود زیر ہو جاتا. ورنہ اتنی مخالفت، اگر رسول صرف نماز و قرآن کے لیے آتے تو کبھی بھی اتنی مخالفت کوئی نہیں کرتا. لہٰذا پھر بس اسی پہ گفتگو ختم کی. ہم سوچیں کہ اللہ نے ہم پہ کیا احسان کیا ہے، رسول کس حیثیت سے آئے ہیں اور ہم نے رسول کو کس حیثیت سے اپنایا. آیا یہ کافی ہے؟ اور اگر نہیں کافی ہے تو اس میں کس اضافے کی ضرورت ہے. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے. بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.